تشریف لے آندے نے جناب مولانا اسحاق نذیر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا دستگیر ہے۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ حضرات ذی وقار، میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اپنی جماعت کے عظیم علماء کے ساتھ، پنجاب کے نامور خطباء کے ساتھ آج مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ معزز مہمان علماء کرام دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ ان کو سننے کے متمنی اور خواہش مند ہیں۔ ایک طالب علم کو آپ حضرات نے وقت دیا، سمع خراشی کی پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ فضیلت الشیخ محترم جناب قاری سمیع اللہ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے پنجاب کے نامور عالم دین اور معروف خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں، برادر کبیر ہیں۔ میرے بائیں طرف شاعر اسلام مولانا عبدالعظیم صاحب تشریف فرما ہیں۔ جب یہ کراچی تشریف لائے تو بار کیف میری ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ مولانا وقاص فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے کئی ملاقاتیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے قاری عبدالعظیم ربانی صاحب سے بھی میری ملاقات اس طرح کروا دی کہ ہم ایک پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ کریم یہ محبت قائم و دائم فرمائے۔ یہ جماعتی زندگی کی برکت ہے، یہ جماعتی زندگی اور نظم کی محبت ہے اور تعلق ہے جس نے ہم سب کو آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس فکر آخرت کے موضوع پر ہے۔ یقیناً بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری دنیا میں پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ ہم اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں اپنی آخرت کو اچھی کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں، دوام اور بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ انبیاء کرام، پیغمبر، اولو العزم رسول دنیا میں تشریف لائے اور سارے ایک وقت گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے، آخرت کے راہی بن گئے۔ ہم نے بھی آخرت کے راہی بن جانا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لو۔
آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اس کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو اس آگ سے بچا لو جس طرح تم اپنی اولاد کو دنیا کی گرمی اور سردی سے بچاتے ہو۔ ہم اپنے بچے کو تیز اور گرم استری کے قریب نہیں جانے دیتے، کہیں یہ بچہ اپنا ہاتھ نہ جلا بیٹھے، ہم اس کو استری سے بھی دور رکھتے ہیں۔ جلتے ہوئے چولہے کے پاس اپنے بچے کو نہیں جانے دیتے، کہیں یہ آگ ہمارے بچے کے نقصان نہ دے دے۔ سردی کا موسم آتا ہے، اس کے لیے مناسب کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ سردی سے بچ جائے۔ گرمی کے موسم میں بھی اس کو چھت فراہم کرتے ہیں، اچھی خوراک فراہم کرتے ہیں۔ جس طرح تم جسمانی خوراک کا اہتمام کرتے ہو، اپنی آل اولاد کی روحانی خوراک کا بھی بندوبست کرو، ان کو روحانی خوراک بھی دو، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، اور تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف توجہ دینی ہے، باتیں کم اور عمل زیادہ کرنے ہیں۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، عمل میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ باتیں کم کرتے تھے، عمل زیادہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آخرت کی تیاری کے حوالے سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمل کی طرف توجہ دو۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے میں اور جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اصل آخرت کی تیاری، آخرت کو سنوارنے والا یہی کام ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں بیان کیا۔ عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، جلد بازی کرنا، نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تاکہ آخرت بہتر ہو جائے، آخرت کی تیاری ہو جائے، آخرت کے لیے کوئی سامان جمع ہو جائے۔ فرمایا جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی مسابقت پیدا کرو، دوڑ لگاؤ اور آخرت کی حوالے کی تیاری کے حوالے سے فکر کرو۔ اس مضمون کو اللہ نے کئی مقام پہ بیان فرمایا۔ فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کا عمل ایک طرف ہے، اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اپنے مال کو خرچ کیا، راہ خدا میں جہاد کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے پہلے جہاد کیا۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے خرچ کرنے والوں کا اور پہلے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ جنہوں نے پہل کی ہے، جنہوں نے سبقت اختیار کی ہے، جنہوں نے تقدم حاصل کیا ہے، وہ درجے میں، عظمت میں، بلندی میں ان سے زیادہ ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ہے۔ خرچ کرنا آخرت کی تیاری، جہاد فی سبیل اللہ آخرت کی تیاری ہے۔ جو پہل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فرمایا ان کا درجہ زیادہ ہے۔ صحابہ کی یہی شان بیان کی، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ بیان کیا والسابقون، وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے میں، نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سبقت اختیار کرنی ہے، سبقت پہل کرنی ہے، جلد بازی کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آخرت کے حوالے سے ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے،
سبقت کی ہی مثال کو لے لیجئے، جو جلدی مسجد میں آتا ہے اذان سے جتنا جلدی پہلے آتا ہے، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو بعد میں آتا ہے ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بھی بعد میں اگلے لمحات اور اگلے اوقات میں آتا ہے پھر اس کا درجہ، اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے، اسے بکرے اور چھترے کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بھی بعد میں آتا ہے اسے ایک مرغی کے صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتے ہیں جب خطبہ آخر ہو رہا ہوتا ہے جو اس وقت آتے ہیں فرمایا انڈے کی قربانی کا ثواب۔ تو فضیلت کس کو ملی؟ جو پہلے آئے، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آخرت کی تیاری کے حوالے سے سبقت اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہے سبقت۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کسی بات پر ان کا اختلاف رائے ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اختلاف رائے ہو گیا، آپس میں کسی بات پر تکرار ہو گئی، دونوں ایک دوسرے سے خفا سے ہو گئے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، صحیح البخاری میں حدیث موجود، دونوں کو طلب کیا، آپ نے کوئی بات نہیں سنی، دیکھا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہے، آپ نے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عمر رضی اللہ عنہ جو مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے وہ مرید نبی ہیں اور عمر اکیلے مراد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے امیر عمر سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اس شخص سے، اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف کیا، میں اس سے تم بحث کرتے ہو یا اس سے تکرار کرتے ہو، اختلاف رائے رکھتے ہو، جو اس وقت مجھ پر ایمان لایا، جس نے اس وقت میری تصدیق کی، جب ساری دنیا سارے مکے والے میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ فضیلت کیوں ملی؟ شان کیوں ملی؟ سبقت کی وجہ سے، پہل کرنے کی وجہ سے، جلد بازی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، آپ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، بڑی طویل حدیث ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپس میں بات چیت کی، وہ 70,000 کون ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی۔ اس طویل حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام دوبارہ گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کسی بات پر بحث ہو رہی اور آپس میں اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کی روشنی میں بتلا دیا کہ وہ 70,000 یہ ہوں گے، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، نہ تو وہ غیر شرعی دم کرتے ہوں گے نہ غیر شرعی دم کراتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ دم کرانے والے بابے جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، پکڑے جائیں تو جعلی، نہ پکڑے جائیں تو پیر، جب پکڑے جائیں تو پھر جعلی کا کہہ کر ان کو جو ہے نا ٹائٹل دے دیا جاتا جعلی پیر، اور جب تک نہ پکڑے جائیں وہ پیر ہی پیر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا وہ جنت میں جانے والے نہ غیر شرعی دم کرتے ہوں گے نہ دم کراتے ہوں گے، اور آخر میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ اور توکل بھی کرتے ہوں گے۔ جب یہ آپ نے صفات بیان کی تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ صحابہ کی حرص دیکھیے، ان کی تڑپ اور جذبہ دیکھیے، اتنے عمل کے باوجود کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کو حساب دینا بڑا مشکل ہے، اپنی دولت کا، اپنی ریاست کا، اپنے عہدے اور منصب کا، اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنے بڑھاپے کا حساب دینا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صحابہ کی فکر تھی۔ کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیج دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، عکاشہ تیرے نصیب پہ میں قربان جاؤں۔ فرمایا عکاشہ تم جنتی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا ہے۔
بس اکاشا سبقت لے گیا، اب عمل اختیار کرو، اب عمل کرو۔ یہاں پر اس حدیث میں کیا بات ہوئی؟ سبقت۔ جو سبقت لے گیا، جو پہل کر گیا، جو آگے بڑھ گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے عمل میں سبقت، تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، جہادی مہم پر، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ کیا۔ حکم دیا کہ صبح جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جانا ہے۔ کون سے دن؟ جمعے والے دن، صبح فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جانا ہے۔ اور امیر لشکر کون ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ عظیم صحابی، عظیم مقام ہے۔ دل میں خیال آیا، سوچ پیدا ہوئی، نیت کیا ہوئی کہ میں آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں۔ شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، شاید مسجد نبوی میں آخری جمعہ ہو۔ میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، جب تک میرے ساتھی فلاں منزل تک پہنچیں گے صبح کو نکلے ہوئے، میں جمعے کے بعد نکلوں گا اور اپنے ساتھیوں تک شام تک پہنچ جاؤں گا، پھر ہم آپس میں مل جائیں گے۔ کیوں نہ آج جمعہ کس کے پیچھے پڑھوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں۔ یہی سوچ کر نیت دیکھی اچھی ہے، نیت بہت اچھی ہے، خلوص اپنی جگہ پر۔ جمعے کے لیے رک گئے، دیگر ساتھیوں کو روانہ کر دیا، دیگر اپنی ٹیم کو بھیج دیا کہ تم نکلو، میں تمہارے ساتھ مل جاؤں گا جمعے کے بعد۔ قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جمعے کے دن نظر پڑ گئی عبداللہ بن رواحہ بیٹھے، جمعے کے بعد بلا لیا۔ عبداللہ تم گئے کیوں نہیں؟ آپ کو تو صبح نکلنا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ کر اس نیت کے ساتھ رک گیا کہ آج جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں۔ کس کے پیچھے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور کہاں پڑھوں؟ مسجد نبوی میں جمعہ، جہاں ایک نماز اور ایک جمعہ 1000 جمعے کے برابر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، کہ جو لوگ میرے حکم پر، میرے کہنے پر، میرے ارشاد پر جو صبح روانہ ہو گئے، جو فضیلت، جو شان اور مقام اللہ نے ان کو دیا، عبداللہ تو ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر دے تب بھی ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ان کی فضیلت کو، ان کے اجر کو، ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا جن لوگوں نے میرے حکم پر صبح صبح روانگی اختیار کر لی۔ تو پیچھے رہ گیا اور تجھ سے آگے نکل گئے۔ یہ ہے سبقت، یہ ہے سبقت، یہ ہم نے اختیار کرنی ہے۔ ہر خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، مسجد کے کام میں، مدرسے کے کام میں، کانفرنس کے کام میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے، سبقت اختیار کرنی ہے تاکہ آخرت کی تیاری ہو، آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں کانفرنس کے منتظمین کو، بالخصوص اپنے شیخ محترم کو، میں ان کا بھی بے حد مشکور ممنون ہوں، قاری صاحبان کا بھی، آپ کی انتظامیہ کا بھی، جنہوں نے ایک طالب علم کو وقت دیا، موقع دیا چند باتیں سننے سنانے کا۔ اللہ رب کریم ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، دنیا بھی بہتر کرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، احسن جناب فضیلت الشیخ اسحاق نذیر صاحب حفظہ اللہ تعالی